میں، عربی ادب میں، انگلش ادب میں، اردو ادب میں شاید اس سے اچھا شعر آپ کو ملے گا نہیں، جو اقبال ایک چھوٹے سے شعر میں مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا اصل فوکس کیا ہونا چاہیے. یہ اللہ نے جو تمہیں توانائیاں دی ہیں، انرجی دی ہے، مال دیا ہے، اس کا تمہارا فوکس کیا ہونا چاہیے. یہ جو دوسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سیرت کے حوالے سے، جو ہر صحابی کے دل میں اللہ کے رسول نے بٹھایا. اقبال کہتا ہے کہ ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم. یہ کیسے ہوگا؟ دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر. حبشہ کی ہجرت ہونی ہے، وہاں نجاشی کی حکومت ہے کہ جو عیسائی مذہب کو فالو کرتا ہے. سورہ مریم نازل ہوئی اور وہی بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اس کی شکست کا سبب بنتا ہے. ہمارا حال تو آج یہ ہے نا کہ ہم کسی کی بڑی کار دیکھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کا بڑا بنگلہ دیکھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کی بڑی ڈگریاں دیکھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں. دین کا اصل موضوع موت ہے، جینے کی چیز ہے. یہ تقریر اور درس اور بولنے کی چیز نہیں ہے. لیکن جو محبت اور عقیدت اور ڈیڈیکیشن میں نے صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھی، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. حضرت خباب بن عرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہیں پھانسی دی جا رہی تھی، مشرکین مکہ انہیں پھانسی دے رہے تھے، تو جب پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے تو ایک نے کہا کہ خباب آج تمہارے ذہن میں یہ خیال تو آتا ہوگا کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے. لہذا قرآن سے محبت کرنے والے، اسے آنکھوں سے لگانے والے، اسے چومنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کا ادب اور احترام کرنے والے، اسے کانپتے ہاتھوں سے پکڑنے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن سے ہدایت پاتے ہیں. لوگوں کا اچھے نام سے یاد کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹیو زندگی گزاری ہے. لوگ آپ کے جانے کے بعد بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی لالچ کے آپ کے حق میں گواہی دیتے ہیں. اقبال اس بارے میں کہتا ہے کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو. جی جی، وہ اصل میں ہم عموماً تلاوت سے شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آج ان کی طبیعت ناساز ہے، مکہ سے تلاوت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک، تو وہ نہیں آئے تو ہم نے کہا کہ آپ شروع کریں گے قرآن ٹھیک ہے، آیات سے. جی جی جی، تو تلاوت آپ ہی سے شروع کر ٹھیک دیں، ہے. آپ کا لیکچر شروع. ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا علینا جمعہ وقرآنہ فَإِذَا قَرَأْنَهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام را تلک آیات الکتاب المبین. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الف لام میم غلبت الروم فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون فی بضع سنین للہ الامر من قبل ومن بعد ویومئذ یفرح المؤمنون. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق میں اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید.
अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे इंतहाई काबिल एहतराम बुज़ुर्गों, दोस्तों और मेरे साथियों, मोहम्मद अब्दू एक बहुत बड़े सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं मिस्र में, इजिप्ट में। उनके कौल से मैं अपनी आज की इस गुफ्तगू का आगाज़ करूँगा। उन्होंने कहा कि हर ज़माना अपने हिसाब से कुरान से अपना हिस्सा लेता है, यानी हर ज़माने को अपने ज़माने के मुताबिक कुरान और सुन्नत से जीना चाहिए। हमारा दीन जो है वो एक बहुत प्रोग्रेसिव और डायनामिक दीन है। जब मैं कहता हूँ प्रोग्रेसिव तो इसका मतलब ये होता है कि हमारा दीन हर ज़माने के मुताबिक उससे रिलेवेंट है, यानी कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा, अगर हम सही मानों में दीन की स्पिरिट के साथ दीन को जिएं, कि दीन इर्रिलेवेंट हो जाए। दुनिया की सबसे बड़ी जो दो सिविलाइजेशंस हैं, एक चाइनीज़ सिविलाइजेशन और एक हिंदू सिविलाइजेशन, और फिर एक ग्रीक सिविलाइजेशन, ये चूँकि इर्रिलेवेंट हो गई अपने फॉलोअर्स के साथ, तो फिर ये दुनिया से मिट गई, ख़त्म हो गई। लेकिन हमारे दीन की खूबसूरती ये है कि हमारे दीन ने जो दायरे दिए हमें, कुरान का दायरा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का दायरा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस का दायरा, ये दायरे हमें गाइडलाइन फराहम करते हैं कि इससे रोशनी हासिल कर कर इसके मुताबिक अपने ज़माने के जो चैलेंजेस और ज़रूरियात हैं उसके मुताबिक जियो। कुरान हिदायत की बुक भी है, और कुरान का जो आज तारुफ मैं आपके सामने रखूँगा सीरत के हवाले से, कि आप ये देखेंगे कि कुरान ने 23 साल न सिर्फ हिदायत का काम किया बल्कि मुसलमानों की पूरी ज़िंदगी को नेविगेट भी किया। यानी मैं आपको दो बड़ी मिसालें देता हूँ नेविगेशन की। यानी मक्का में ऐसे हालात पैदा कर दिए गए कि इतनी हॉस्टिलिटी बढ़ गई कि मुसलमानों के पास कोई चॉइस नहीं रही सिवाय इसके कि वो वहाँ से हिजरत करें। कुरान की वो सूरतें जो मक्का में नाजिल हुई, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो मुशरिकीन मक्का के हवाले से आपको इतना एग्रेसिव आपको टोन मिलेगी कि वो उस हॉस्टिलिटी के पूरे माहौल को मज़ीद बढ़ाने का सबब बनी, ताकि हालात ऐसे बने कि मुसलमानों को वहाँ से माइग्रेट करना पड़े। दूसरी मिसाल मैं आपको दूंगा ग़ज़वा बदर की, कि ग़ज़वा बदर में कुरान हमें ये बात कहता है कि तुम तो ये चाहते थे कि आसान ऑप्शन की तरफ चले जाओ, कि अबू सुफियान का जो काफ़िला है उसे जाकर अपने कब्ज़े में ले लो, लेकिन अल्लाह का मंसूबा कुछ और था। अल्लाह तुमसे कुछ और चाहता था, इसीलिए अल्लाह ने तुम्हें उनके मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया। तो कुरान ने 23 साल की जो ज़िंदगी है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसको जहाँ हिदायत का काम किया है, गाइडेंस का काम किया है, वहाँ पूरी ज़िंदगी को नेविगेट भी किया है, कि मुसलमानों को डायरेक्ट किया है किस डायरेक्शन में चीज़ों को जाना चाहिए। कुरान की मक्की सूरतों को अगर आप देखें, जो सूरह अनआम से शुरू होती हैं, फिर सूरह आराफ है, सूरह यूनुस है, सूरह हूद है, सूरह यूसुफ है, सूरह राद है, सूरह इब्राहीम है, सूरह हिजर है, एक पूरी लंबी फहरिस्त है, नहल है, बनी इसराइल है, फिर कहफ है, ये सारी मक्की सूरतें हैं। आप ये देखेंगे कि इनकी जो टाइम लाइन है वो इतनी परफेक्ट है कि जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत थी अल्लाह ने उसके मुताबिक अपनी वही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल फरमाई। हबशा की हिजरत होनी है, वहाँ नज्जाशी की हुकूमत है कि जो ईसाई मज़हब को फॉलो करता है, सूरह मरियम नाजिल हुई कि हज़रत जाफ़र जाकर जब इस्लाम का तारुफ कराएंगे उसके दरबार में, तो वो सूरह मरियम को पढ़ेंगे कि एक ताकतवर तारुफ हो इस्लाम का और दीन का। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वह मुश्किलात हैं, यानी मुश्किलात भी ऐसी कि ज़िंदगी बिल्कुल तंग हो गई है, लेकिन आप ये देखेंगे कि इन तमाम मक्की सूरतों में एक बुनियादी मैसेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला सहाबा को देना चाहते थे। वो ये था कि हौसले ना हारो, इसलिए कि बिलाखिर फ़तह मोमिनीन की होती है। आज के हालात चाहे कुछ भी हों, लेकिन तुम अगर, यानी सूरह क़सस भी जो है वो मक्का में नाजिल हुई। अब सूरह क़सस में आप पूरा फ़िरौन का वाक़या देखें, क़ारून का वाक़या देखें। फ़िरौन के जो अलामत था ताकत की, क़ुव्वत की,
لیکن بالآخر اس کو شکست ہوئی، اور شکست بھی کس سے ہوئی کہ جسے وہ قتل کرنا چاہتا تھا اس کے دربار میں، اس کے بادشاہ کے محل میں وہ بچہ پلتا ہے، پھولتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور وہی بچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی صورت میں اس کی شکست کا سبب بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کی پلاننگ ہو رہی ہے، سورہ یوسف نازل ہو گئی کہ یوسف کے بھائیوں نے بھی یہی کیا تھا ایک منفی ذہن کے ساتھ، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت یوسف کو اس کنویں سے نکال کر بادشاہ کے دربار تک کیسے پہنچایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، ہر چیز اللہ کی مرضی سے ہوتی ہے، اور تمہارا یہ ایمان رہنا چاہیے کہ تم ہی ایک دن وکٹوریس ہوگے۔ عزت بلانگس ٹو مومنین۔ تو یہ ایک بڑا بنیادی میسیج ہمیں ملتا ہے مکی صورتوں میں۔ 3-4 بڑی بڑی چیزیں جو میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا سیرت کے حوالے سے اور قرآن کی روشنی میں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو جو ہمیں مکہ میں ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ آپ کا مشن یہ تھا کہ ہر مومن کے دل میں یہ بات بٹھا دی جائے کہ اس کی اصل منزل اس کی آخرت ہے۔ دین کا اصل موضوع موت ہے، دین کا اصل موضوع دنیا نہیں ہے۔ دین کبھی یہ نہیں سکھاتا کہ آپ کاروبار، ٹھیک ہے وہ رہنمائی دیتا ہے کہ کاروبار ایسے کریں اور ایسے کریں، لیکن کبھی ایسی ٹرپ یعنی آپ کو نہیں بتائے گا کہ یہ کر لو تو تمہاری دنیا بڑھ جائے گی اور یہ کر لو تو تمہارا کاروبار بڑھ جائے گا۔ نہیں، دین کا یہ موضوع ہی نہیں ہے۔ دین کا اصل موضوع ہے یہ دنیا کی زندگی ایک تھوڑا سا وقفہ ہے، اس کے بعد جو تمہارا موت کا وقت آئے گا، اصل میں تمہارا زندگی کا اصل موضوع اور فوکس وہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو وہ دل دیا جو دل دیکھ سکتا ہے۔ جو اقبال ایک بات کہتا ہے، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں۔ یہ آنکھ جو دیکھتی ہے، اس کی جو روشنی ہے، یہ بالکل الگ چیز ہے، یہ دل کا نور بالکل الگ چیز ہے۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے ہر مومن کے دل میں وہ نور پیدا کیا، وہ روشنی پیدا کی جو دنیا کی حقیقت کو سمجھ سکے کہ تمہاری یہ دنیا بہت تھوڑے سے دن کی ہے۔ اصل امتحان ہے جس دن تم دنیا سے جاؤ گے کہ لوگ تمہارے حق میں گواہی دیتے ہیں یا تمہارے خلاف گواہی دیتے ہیں۔ اس لیے لوگوں کی گواہی کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد کیجئے، جب آپ نے ایک جنازے کو دیکھا اور لوگ اس جنازے کے حق میں بات کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، کہ اس فرد پر اللہ نے جنت کو اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، اس لیے کہ لوگ اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ اور اسی لیے حضرت ابراہیم کی جو دعا ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، سورہ الشعراء کی یہ دعا ہے کہ یا اللہ میں جب اس دنیا سے جاؤں تو لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں۔ لوگوں کا اچھے نام سے یاد کرنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ نے ایک پروڈکٹیو زندگی گزاری ہے۔ لوگ آپ کے جانے کے بعد بغیر کسی خوف کے اور بغیر کسی لالچ کے آپ کے حق میں گواہی دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اپنی آخرت کو فوکس کرنا ہے۔ دوسری چیز آپ نے لوگوں کو بتائی اور سمجھائی اور ان کے دلوں میں بٹھائی۔ دیکھیں، ہم میں اور صحابہ میں یہ فرق ہے کہ ہم لوگ ہیں قولی مسلمان، یعنی دین جو ہے یہ جینے کی چیز ہے، یہ تقریر اور درس اور بولنے کی چیز نہیں ہے۔ صحابہ وجودی ایمان رکھتے تھے، وجودی ایگزسٹینشل ایمان تھا ان کا، وربل ایمان نہیں تھا، قولی ایمان نہیں تھا۔ وہ جیتے تھے اس دین کو، اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزارتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے دل میں یہ بات بٹھائی کہ اللہ نے تمہیں جو امانت اس زندگی میں دی ہے، وہ تمہارا مال ہے، وہ تمہاری توانائی ہے، وہ تمہاری صلاحیتیں ہیں، وہ تمہارا وقت ہے۔ ان تمام چیزوں پر اللہ کا سب سے بڑا حق یہ ہے کہ ان تمام چیزوں کو تم اللہ کے دین کی سربلندی، اللہ کے دین کے وقار کو بلند کرنے اور اللہ کے نظام کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے لگاؤ۔ یعنی تمہارے یہ ساری امانتیں جو اللہ نے تمہیں دی ہیں، اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ تم اسے اللہ کے راستے میں لگاؤ۔
وہ لوگ بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ لوگ بہت چھوٹے ہوتے ہیں جو زندگی صرف اپنے لیے جیتے ہیں. وہ جسمانی سطح پر گھومتے پھرتے ہیں، وہ زندہ لاشیں ہوتے ہیں. اصل میں تو اگر آپ کی زندگی بامانی نہیں ہے تو آپ ایک چلتی پھرتی ایک لاش ہیں. اگر آپ کی زندگی کا مقصد صرف یہ ہے کہ مجھے اپنا بریڈ اینڈ بٹر کا انتظام کرنا ہے، اپنے بچوں کے لیے کھانے کا انتظام کرنا ہے، تو یہ بہت چھوٹا سا فوکس ہے. اقبال اس بارے میں کہتا ہے کہ وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، وہ علم نہیں زہر ہے احرار کے حق میں، جس علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جو. کہتا ہے کہ جو آزاد لوگ ہوتے ہیں، احرار آزاد لوگ، ان کے لیے یہ زہر ہے کہ اگر ان کے علم کا مقصد، ان کی ڈگری کا مقصد، ان کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ وہ دو کفے جو، دو مٹھی بھر جو ہے بارلی، یعنی اپنے پیٹ کا انتظام کر لیں، کھانا اپنے بچوں کو فراہم کر دیں، اگر ان کی زندگی کا یہ فوکس ہے، یہ مومن کا فوکس نہیں ہے. مومن کا فوکس تو بالکل دوسرا ہے. اس کے بارے میں اقبال کہتا ہے، ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم. یہاں بڑے ہمارے عارف صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے ادیب بھی ہوں گے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے جو شعر ہے نا مسلمانوں کے مقصد زندگی کے حوالے سے، شاید عربی ادب میں، انگلش ادب میں، اردو ادب میں شاید اس سے اچھا شعر آپ کو ملے گا نہیں. جو اقبال ایک چھوٹے سے شعر میں مسلمانوں کو بتاتا ہے کہ تمہاری زندگی کا اصل فوکس کیا ہونا چاہیے. یہ اللہ نے جو تمہیں توانائیاں دی ہیں، انرجی دی ہے، مال دیا ہے، اس کا تمہارا فوکس کیا ہونا چاہیے. یہ جو دوسرا پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سیرت کے حوالے سے، جو ہر صحابی کے دل میں اللہ کے رسول نے بٹھایا. اقبال کہتا ہے کہ ہو تیری خاک کے ہر ذرے سے تعمیر حرم. یہ کیسے ہوگا؟ دل کو بیگانہ انداز کلیسائی کر. مسلمان جو ہے وہ ہر چیز سے امپریس نہیں ہو جاتا آسانی کے ساتھ. یہ اعتماد دیا. یہ جو تیسرا پوائنٹ ہے میرا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کانفیڈنٹ جنریشن پیدا کی. وہ جنریشن جسے پورا اعتماد تھا اپنے دین کے اوپر، وہ جنریشن جس کو پورا اعتماد تھا قرآن کے ہر لفظ کے اوپر. قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن حقائق کی کتاب نہیں ہے. لہذا قرآن سے محبت کرنے والے، اسے آنکھوں سے لگانے والے، اسے چومنے والے، اس سے محبت کرنے والے، اس کا ادب اور احترام کرنے والے، اسے کانپتے ہاتھوں سے پکڑنے والے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو قرآن سے ہدایت پاتے ہیں. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ متقین کے لیے، تقوی اختیار کرنے والوں کے لیے، اللہ کا خوف رکھنے والوں کے لیے، کانپتے ہاتھوں سے اس قرآن کو پکڑ کر کے یہ اللہ کے الفاظ ہیں جو جبرائیل علیہ السلام نے ادا کیے، پھر میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ادا کیے. تو یہ کتاب کا درجہ بہت عظیم درجہ ہے. تو اس کتاب سے محبت، جو کتاب سے محبت ہے، وہ پھر یہ سکھاتی ہے ایک کانفیڈنٹ نیشن. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی زندگی میں جو 13 سال آپ نے کام کیا، سب سے پہلا کام زندگی کا مقصد دلوں میں بٹھایا. دوسرا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو اللہ کی امانتیں ہیں انہیں اللہ کے راستے میں اختیار کرو. اور تیسرا کام آپ نے ایک پر اعتماد کانفیڈنٹ نیشن جنریشن تیار کی کہ ربیع بن عامر ہیں، رستم کا دربار ہے. ہمارا حال تو آج یہ ہے نا کہ ہم کسی کی بڑی کار دیکھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کا بڑا بنگلہ دیکھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں، کسی کی بڑی ڈگریاں دیکھتے ہیں تو متاثر ہو جاتے ہیں. وہ لوگ کہ جو قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، جو بااعتماد ہوتے ہیں اور پر اعتماد ہوتے ہیں، وہ لوگ کہ جن کی فوکس آخرت ہوتا ہے، ان کے نزدیک ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی. ادب اپنی جگہ ہے لیکن وہ ان سے متاثر نہیں ہوتے. ربیع بن عامر جب رستم کے دربار میں جا رہے ہیں، لوگ حیران ہیں کہ بادشاہ بھی اتنا پر اعتماد نظر نہیں آتا یہاں پر، جس اعتماد کے ساتھ ربیع بن عامر ایک غریب آدمی ایک ٹوٹی پوٹی تلوار کے ساتھ کس طریقے سے اس دربار کے اندر چل رہا ہے. تو یہ ایک پر اعتماد جنریشن آپ نے دی. چوتھا پوائنٹ سیرت کے حوالے سے جو قرآن کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، دیکھیں سورہ فاتحہ پہلی سورت تھی جو مکمل سورہ نازل ہوئی مکہ کے اندر. اس میں پہلی ایک دعا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے. اور ایک عہد ہے جو ہم اللہ کے ساتھ کرتے ہیں سورہ فاتحہ کے اندر، ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تیری ہی عبادت کریں گے اور تجھی سے مدد مانگیں گے.
ہم صحابہ کی زندگی میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی اپنی نظروں کو اللہ رب العالمین پر جما کر رکھا. حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. اور ہر صحابی کا ایک نعرہ ہوتا تھا، اعتماد کا نعرہ، یہ نعرہ کہ رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد نبیہ، کہ میں اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، یہ دین میرا اسلام ہے، اور میرے لیڈر، میرے رہنما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. میرے بھائیوں اور میرے ساتھیوں اور میرے دوستوں، حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں جو ہمیں ملا ہے، وہ دین ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ ایمان انسان کی سب سے اہم ضرورت ہے. اور آخر میں اپنی بات کو میں کنکلوڈ کرنے سے پہلے یہ بات کہوں گا، قرآن میں یہ بات کہی وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا. میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں، پوری دنیا آج تک، پہلے انسان سے لے کر اور آج تک جو ہم انالیسس کر سکتے ہیں، اگر آپ انالیسس کریں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت کی جو تفسیر ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، کہ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا، دنیا کی تاریخ گواہ ہے اس بات کی کہ اللہ نے آج تک وہ عزت، وہ مقام، وہ درجہ، وہ محبت دنیا میں کسی انسان کو نہیں دی، چاہے وہ عام انسان ہو یا وہ کوئی ریلیجیس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہوں، یعنی ان کے انبیاء کا سلسلہ ہو، بزرگوں کا سلسلہ ہو اور بڑے بڑے عالموں کا سلسلہ. اللہ نے جو مقام، جو عزت، جو درجہ، جو محبت پوری دنیا میں نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، وہ کسی کو نہیں دی. اسی لیے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد آتے ہیں، ساری زندگی اللہ کے رسول کے دشمن رہے فتح مکہ تک، لیکن ان کی گواہی یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار دیکھے اور بڑے بڑے طاقتوروں کے سامنے میں گیا، لیکن جو محبت اور عقیدت اور ڈیڈیکیشن میں نے صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دیکھی، وہ میں نے کہیں نہیں دیکھی. اور آج مجھے یاد آتے ہیں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب انہیں پھانسی دی جا رہی تھی، مشرکین مکہ انہیں پھانسی دے رہے تھے، تو جب پھانسی کے لیے لے جا رہے تھے تو ایک نے کہا کہ خباب، آج تمہارے ذہن میں یہ خیال تو آتا ہوگا کہ کاش میری جگہ محمد ہوتے. تو حضرت خباب نے کہا کہ تم پھانسی کی بات کرتے ہو، خباب کو تو یہ گوارا بھی نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کوئی کانٹا چبھے. میرے بھائیوں، دوستوں اور میرے ساتھیوں، اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہم کو جو اللہ نے وقت دیا ہے، ہم اس وقت کو اپنے اصل جو ہماری ڈیسٹنی ہے، یعنی اللہ سے ہماری ملاقات، اس کو فوکس کر کے گزار سکیں. اللہ نے جو امانتیں ہمارے حوالے کی ہیں، ان امانتوں کا ہم بہترین استعمال کر سکیں. اور سب سے اہم چیز کہ جب ہم اس دنیا سے جائیں تو اس اطمینان کے ساتھ جائیں کہ ہم نے ایک کانفیڈنٹ جنریشن اپنے پیچھے چھوڑی ہے. ہمارے بچے ہماری لیگیسی کو آگے لے کے چل سکیں گے، اس لیے کہ ہم نے اپنے بچوں کے ایمان پر کام کیا. یعنی ہم نے وہ اقبال کے بقول کہ ہم نے صرف یہ نہیں کہ ان کے روٹی پانی کے لیے ان کو کہا کہ ڈگری حاصل کر کے پیسے کماؤ بیٹا، ایک اچھا بنگلہ بنا لو، اور بیٹا ایک اچھی کار لے لینا، اور بیٹا چھوڑا بنگلہ پیسہ. اگر یہ فوکس رہا ہمارا بچوں کی تربیت میں، بچوں کی پرورش میں، تو ہم نے گھاٹے کا سودا کیا، بہت بڑا گھاٹے کا سودا کیا. اپنے لیے بھی بڑا گھاٹے کا سودا کیا اور اپنے بچوں کے لیے بھی گھاٹے کا سودا کیا. لیکن اگر ہم نے اپنے نسل کو تیار کیا ہے کہ they will continue as a Muslim, they will be part of a confident generation, they will be legacy of our deen، وہ اللہ کے دین اور وقار کو بلند کرنے والے ہوں گے، ہمارے بعد ہماری جو لیگیسی ہے اس کو جاری رکھنے والے ہوں گے. تو ہم نے بہت اچھا سودا کیا ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، اور اللہ ہمیں یہ توفیق دے کہ جو باقی وقت ہمارے پاس رہ گیا ہے اس وقت کا بہترین ہم استعمال کر سکیں اور اپنی آخرت کے حوالے سے اپنا انتظام کر سکیں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ ماشاء اللہ آپ کو خوش رکھے صحت سے. آمین آمین. ماشاء اللہ. یہ ڈاکٹر شاہد رفیق تھے جو ہیکنا کے ایک لیڈر بھی ہیں, ماہر امراض اطفال بھی ہیں اور ماہر امراض بزرگ بھی ہیں. مطلب ایک روحانی علاج کرتے ہیں یہ, جو آج انہوں نے جس طرح کیا, ایک بہت اچھی چیزیں بتائی کس طریقے سے ہم اپنی آخرت اور بچوں کا علاج بھی کرتے ہیں, اور بے ماؤنٹ ٹیکسس میں رہتے ہیں. اور آپ میں سے بہت سارے حضرات پروفیسر شفیع ملک صاحب کو جانتے ہوں گے کراچی میں. یہ ان کے بھتیجے ہیں سگے اور داماد بھی ہیں. تو ہمارے ان سے اور پروفیسر صاحب سے بہت 60 سال سے تعلقات ہیں. ماشاء اللہ. تو